اسلام میں 15 مبارک خواب۔ اگر سپنے میں یہ چیزیں دکھائی دیں تو خوش ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان اپنی زندگی کا 1/3 حصہ لگ بھگ سونے میں گزار دیتا ہے، اور سوتے وقت اکثر ہمیں ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں جو کبھی ہمیں خوشی دیتے ہیں اور کبھی ڈرا دیتے ہیں، اور کبھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں ہر خواب ایک جیسا نہیں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مومن اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر خواب کی تعبیر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تعبیر انسان کے ایمان، حالات اور وقت کے مطابق بدل سکتی ہے، اس لیے کسی بھی خواب کو دیکھ کر یقینی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 15 ایسے مبارک خواب بتائیں گے جن کا ذکر علماء نے تعبیر کی کتابوں میں کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے کوئی خواب دکھائے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کسی بھلائی، برکت یا خوشخبری کی نشانی ہو سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے بھی اپنے سپنے میں کوئی ایسا خواب دیکھا ہو اور اس کی حقیقت آج آپ کو معلوم ہو جائے۔ نمبر 1، کعبہ شریف دیکھنا۔ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں کعبہ شریف دیکھے، اس کے سامنے کھڑا ہو، طواف کرتا ہوا دیکھے یا دعا مانگتا ہوا دیکھے تو یہ بہت بڑی نعمت مانی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا خواب دین کی مضبوطی، گناہوں کی معافی، عزت، برکت اور کبھی کبھی حج یا عمرہ کی توفیق ملنے کی بھی نشانی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اپنے اعمال کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 2، مسجد دیکھنا۔ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں مسجد دیکھے، اس میں نماز پڑھے یا اذان کی آواز سنے تو یہ بہت مبارک علامت مانی جاتی ہے۔ ایسا خواب اس بات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ شاید آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں یا آپ کی زندگی میں کوئی بڑا سکون آنے والا ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں چل رہی ہیں تو ایسا خواب امید اور رحمت کا پیغام ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، قرآن شریف پڑھنا یا دیکھنا۔ اگر کوئی انسان خواب میں قرآن شریف پڑھتا ہوا دیکھے یا کسی اور کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھے تو یہ بہت ہی مبارک نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت، علم اور دل کا سکون عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید سے دور ہیں تو یہ خواب آپ کے لیے ایک پیغام بھی ہو سکتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا۔ نمبر 4، خواب میں صاف پانی دیکھنا۔ دوستو، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں بالکل صاف و شفاف اور میٹھا پانی دیکھے یا اسے پیتا ہوا دیکھے تو یہ بہت اچھی علامت مانی جاتی ہے۔ علماء کرام اس کی تعبیر فرماتے ہیں کہ صاف پانی حلال رزق، دل کے سکون، صحت اور پریشانیوں کے دور ہونے کی نشانی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص لمبے عرصے سے کسی مشکل میں ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے یا روزگار کی فکر میں ہے تو ایسا خواب اس کے لیے امید کی کرن بن سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ رکھ کر محنت اور دعا دونوں ضروری ہیں۔ نمبر 5، خواب میں بارش دیکھنا۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب زمین سوکھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خواب میں ہلکی اور رحمت والی بارش دیکھے تو یہ برکت، خوشحالی اور رحمت کی نشانی مانی جاتی ہے۔ اگر آپ کی دعائیں کافی دنوں سے قبول نہیں ہو رہی تو ایسا خواب امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف رحمت کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ لیکن اگر بارش بہت زیادہ تباہی مچانے والی ہو تو اس کی تعبیر الگ ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، خواب میں سفید کپڑے پہننا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو صاف اور سفید کپڑوں میں دیکھے تو یہ بہت اچھی علامت مانی جاتی ہے۔ سفید رنگ پاکیزگی، ایمان اور نیک عمل کی نشانی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق دینا چاہتے ہوں۔ اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے تو اپنی نمازوں کی پابندی شروع کر دیجئے اور توبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ نمبر 7، خواب میں کھجور کھانا۔ کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں میٹھی کھجور کھاتا ہوا دیکھے تو یہ حلال روزی، برکت اور دین میں بھلائی کی نشانی مانی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا خواب علم حاصل ہونے یا کسی اچھی خبر کے ملنے کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے۔ نمبر 8، خواب میں دودھ پینا۔ دوستو، دودھ فطرت اور پاکیزگی کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ احادیث میں دودھ کو علم کی تعبیر سے جوڑا ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں دودھ پیتا ہوا دیکھے تو یہ دین کی سمجھ، ہدایت اور دل کی صفائی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ خواب آپ کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، خواب میں نور یا تیز روشنی دیکھنا۔ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں چاروں طرف نور ہی نور دیکھے یا کوئی روشن جگہ دیکھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رحمت کی نشانی مانی جاتی ہے۔ کئی بار انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے واپس اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ ایسا خواب اس بات کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب آپ کی زندگی میں ایک نئی اور بہترین شروعات ہونے والی ہے۔ نمبر 10، خواب میں ہرا بھرا باغ دیکھنا۔ اگر کوئی خواب میں پھولوں اور پھلوں سے بھرا ہوا ہرا بھرا باغ دیکھے تو یہ بہت مبارک علامت مانی جاتی ہے۔ ہرا رنگ اسلام میں بھی پسندیدہ رنگوں میں سے ہے اور جنت کا بھی ذکر ہریالی کے ساتھ آتا ہے۔ ایسا خواب خوشحالی، رزق میں برکت، اولاد کی نعمت اور دل کے سکون کی نشانی ہو سکتا ہے۔ نمبر 11، خواب میں نیک بزرگ یا عالم دین کو دیکھنا۔ اگر کوئی انسان خواب میں کسی نیک بزرگ، عالم دین یا بہت پرہیزگار شخص کو دیکھے اور وہ اسے اچھی باتیں اور نصیحت کر رہے ہوں تو یہ بہت مبارک علامت مانی جاتی ہے۔ ایسا خواب اس بات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ بزرگ آپ کو کسی نیک کام کا حکم دے جیسا کہ نماز کی پابندی، توبہ، صدقہ یا قرآن پڑھنے کی نصیحت کرے تو کوشش کیجئے کہ اس پر عمل کریں، کیونکہ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو اسی طرح نصیحت پہنچا دیتے ہیں۔ نمبر 12، خواب میں تسبیح کرنا، اللہ اللہ کا ذکر کرنا۔ دوستو، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا دیکھے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اپنے ذکر سے روشن کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، غم میں ہیں یا کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو ایسا خواب اس بات کی امید دلا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کو راحت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ایسے خواب کے بعد ذکر اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ نمبر 13، خواب میں چاند دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں چمکتا ہوا چاند دیکھے تو اس کی تعبیر اچھی بتائی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ چاند علم، عزت، نیک اولاد یا کسی بڑی کامیابی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم ایسا خواب دیکھے تو اس کے علم میں برکت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو اس کے کاروبار میں ترقی کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر تعبیر انسان کے حالات کے مطابق بدل سکتی ہے۔ نمبر 14، خواب میں پھلوں سے لدا ہوا درخت دیکھنا۔ اگر کوئی انسان خواب میں درخت دیکھے جس پر بہت سارے پھل لگے ہوئے ہوں تو یہ رزق، برکت اور خوشحالی کی نشانی مانی جاتی ہے۔ اگر وہ ان پھلوں کو توڑ کر کھا بھی رہا ہو تو یہ حلال کمائی اور محنت کے اچھے نتیجے ملنے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ روزگار کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ امید کا پیغام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کے دروازے کھول دے۔ نمبر 15،
ख्वाब में मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना। अगर कोई अपने आप को या किसी मोमिन को मुस्कुराते हुए देखे तो ये बहुत ही सुकून देने वाला ख्वाब माना जाता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी परेशानियां कम होने वाली हैं, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है या अल्लाह ताला आपकी किसी दुआ को कबूल फरमा सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी गम में हैं तो ऐसा ख्वाब आपको मायूस होने के बजाय अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखने की याद दिलाता है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा है। अगर अल्लाह किसी बंदे से राज़ी हो जाए तो उसकी ज़िंदगी भी संवर जाती है और आखिरत भी। अगर आपको कभी कोई अच्छा ख्वाब दिखाई दे तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अगर इस ख्वाब में कोई भलाई है तो उसे आपकी ज़िंदगी में हकीकत बना दे। और अगर कभी कोई बुरा ख्वाब दिखाई दे तो घबराइए मत, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, अपने बाईं तरफ हल्का सा 3 बार फूंक दीजिए बिना थूक के, और उस ख्वाब को हर किसी से बयान मत कीजिए। याद रखिए, इस्लाम हमें ख्वाब पर नहीं बल्कि कुरान, सुन्नत और नेक अमल पर चलना सिखाता है। इसलिए अपनी नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, हलाल रोज़ी कमाइए और अल्लाह से हर वक्त अच्छा गुमान रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक सोर्स 3154 को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला हम सब को नेक ख्वाब, सही समझ, हलाल रिज़्क और ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।